الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدر محترم، حکم صاحبان، مشرق اساتذہ کرام اور میرے دین میں اسلامی بھائیوں، آج کے سالانہ تقابلی پروگرام میں جس موضوع کے تحت لب و شائی کا جشارت کرنے جا رہا ہوں وہ ہے عالم اسلام پر فکری الغار اور اس کا سد باب. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے کہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. معزز سامعین اکرام، آج عالم اسلام ایک ایسی جنگ سے دوچار ہے جس میں نہ تلوار کی استعمال ہو رہی ہے اور نہ گولہ بارود، بلکہ فکری تہذیب اور اقتدار کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جسے ہم فکری الغار کہتے ہیں. فکری الغار کا مفہوم، فکری الغار سے مراد وہ منظم کوشش جس کے ذریعے مسلمانوں کی تہذیب، مسلمانوں کی تشخص کو نشٹ کیا جائے، اس کے عقائد کو کمزور کیا جائے. معزز سامعین اکرام، اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر چیخ چیخ کر فرما رہا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. غیر اسلامی طاقتیں اس وقت تک راضی نہیں ہوگی جب تک کہ مسلمان اپنی شناخت کو نہ چھوڑ دے، مسلمان اپنے پارلیمنٹ کو چھوڑ کر نہ چلے جائے، مسلمان اپنی جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہ ہو جائے. معزز سامعین اکرام، آج مسلمان فکری الغار کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. فکری الغار کے نمایاں طریقے ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں. معزز سامعین اکرام، نصاب تعلیم میں تحریف، مغربی تہذیب کے اندھی تقلید اور سوشل میڈیا کے ذریعے فحاشی لحاظ. اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے نور کو اپنے منہ کے پھونکوں سے بجھا دے، لیکن اللہ رب العالمین اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے، کافر چاہے وہ پسند کرے یا نہ کرے. معزز سامعین اکرام، اس باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیچھے یہودی نصارہ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو دبانے کے چکر میں لگے ہوئے، لیکن اگر ہم چاہیں تو مسلمان اپنے کردار سے آگے بڑھ سکتے ہیں. اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. معزز سامعین اکرام، فکری الغار کے خطرناک نتائج، فکری الغار کے خطرناک نتائجوں میں اللہ رب العالمین کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. معزز سامعین اکرام، فکری الغار کے سدباب، فکری الغار کے سدباب کے بارے میں مجھے جاننا ہے. کیا ہے فکری الغار کے سدباب کے؟ بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے راہ ہیں، ان میں سے چند کو آپ لوگوں کے سامنے بتانا مناسب سمجھ رہا ہوں. اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. اس آیت سے ایک منتر یاد آتا ہے، آپ لوگوں کے سامنے ایک منتر پڑھتا ہوں. ایکم برہما دتیہ ناستن ننھے ناستن کنچن. ایک ہی برہما ہوگی، دتیہ ناستن دوسرا نہیں، ننھے ناستن کبھی نہیں، قطعی نہیں. معزز سامعین اکرام، اللہ رب العالمین اس آیت اور اس منتر سے مجھے پتا چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. معزز سامعین اکرام، آئیے فکری الغار کے سدباب قرآن سے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تم سب اللہ رب العالمین کے رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں متفرق نہ ہو جاؤ، آپس میں بھید بھاؤ نہ کرو. معزز سامعین اکرام، آج ہمارے مسلمان فکری الغار کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول. معزز سامعین اکرام، اللہ رب العالمین کے نبی فرما رہے ہیں میں آپ لوگوں کے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر دونوں میں سے دونوں کو اختیار کر لیا، اگر مضبوطی سے تھام لیا تو کوئی بھی گمراہ نہیں ہوں گے.
معزز سامنے کرام، ان میں سے ایک اللہ رب العالمین کی کتاب اللہ و سنت رسول اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اگر تھام لے تو ہم گمراہی کی طرح نہ جائیں گے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح عقیدے اور اسلام کے عقیدے پر چلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔